اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وظائف اور اسلام یوٹیوب چینل کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی خیریت کا ہمیشہ طالب رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز خواہشات پوری کرے۔ آج کا جو میں عمل لایا ہوں وہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی کیا بے شمار فوائد ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے احادیث کے حوالے سے لا حول ولا قوت کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ وہ جسے چاہتا ہے دکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے دکھ دور کر دیتا ہے، اس کی بیماری دور کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق گھٹا دیتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ تمام نعمتوں دینے والا اور تمام نعمتیں چھیننے والا بھی ہے۔ اس کے بغیر کوئی جو ہے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں لا حول ولا قوت کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ کر دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہو۔ سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت کس قدر جو ہے ان کی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، ایک خزانہ ہے، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے لا حول ولا قوت کی کس قدر اہمیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے، زندگی کا معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت، وظیفہ فار پرابلم، وظیفہ فار حاجت، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ سیدنا خازم، ایک اور روایت ہے، سیدنا خازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے خازم، لا حول ولا قوت کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کے فوائد ہیں۔ اس کو اگر آپ زندگی کا معمول بنا لیں، اس کا ورد جو ہے اپنی زبانوں پر، اپنے دلوں پر اور اپنے گھروں پر کثرت سے کریں تو جو ہے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ملے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا رہے ہیں، اور جس کا حکم جو ہے وہ صحابہ کو بھی دے رہے ہیں کہ جی جو یہ اس کا کثرت سے ذکر کریں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، اور جنت کا خزانہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا گیا، یہ نہایت نفیس اور بیش قیمت یہ عمل ہے۔ ان کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مخلوق
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی احادیث کے مطابق جو ہے لا حول ولا قوت کثرت سے ذکر کرنے سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جو آپ کی جو ہے مشکل جو ہے وہ دور ہوگی، آپ کی حاجت دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کے صدقے جو ہے وہ آپ کو جنت کے خزانوں کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے جس میں یہ بات سے ثابت ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس عمل کو جو ہے ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، مال کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی دور ہوں گی، اور آپ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی ملے گا، دروازوں میں سے دروازہ بھی ملے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔